تھا انسان کی تخلیق سے، کائنات بنانے سے 2000 سال پہلے، زمین آسمان مارز وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو کلام سنایا۔ انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا یہ کس مخلوق کے لیے ہے، لیکن وہ بے ساختہ بول اٹھے اور کہنے لگے کتنی وہ نیک مخلوق ہوگی جن کی رہنمائی کے لیے اس کتاب کو اتارا جائے گا، کتنے مقدر والے وہ لوگ ہوں گے جو اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور کتنی خوش نصیب وہ زبانیں ہوں گی جو اس کتاب کی تلاوت کیا کریں گے۔ ہمیں فرشتوں نے دیکھا نہیں تھا، اللہ نے یوں بھی نہیں کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً کہ میں زمین پر اپنا بندہ ایک نائب بھیجنا، ابھی تو بات ہی نہیں تھی، فرشتوں کے تصور میں نہیں تھا۔ اس کتاب کو اللہ نے، جو کتاب ساری کتابوں کے بعد، سارے نبیوں کے بعد آخری نبی پر جو کتاب کا نزول ہونا تھا، اللہ نے فرشتوں کو سنایا، دیکھو تو صحیح کتاب کیا ہے۔ تو انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا اور ہمارا تصور بھی فرشتوں میں نہیں تھا کہ جب اللہ نے اس کتاب کو سنایا پھر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب بھیجوں گا، پھر ساری مخلوق میں ایک جماعت کو اٹھاؤں گا جس جماعت کا انتخاب میں چن چن کے کروں گا۔ اور وہ دنیا کے اندر میری توحید کا پروانہ لے کر میرا نمائندہ بن کے آئے گا، جو میری ربوبیت کا، میری خالقیت کا، میرے اللہ ہونے کی پہچان کروائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ اس جماعت کے ساتھ میں اس کی مدد کے لیے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دوں گا کہ جو میرے دین متین کے خاطر اس کی محبت میں جان، مال، عزت، آبرو، کنبہ، برادری، تن، من، دولت، زیور، سونے، چاندی، سب کچھ قربان کر دیں گے۔ پھر میں آسمان والا رب اس جماعت کی اس محبت کو دیکھ کر تمہارے سے نہیں کہوں گا کہ تم فیصلہ کرو، عرش والا خود ہی فیصلہ کرے گا، کیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہے، میرے سے راضی۔ مداخلت نہ کرنا درمیان میں، کتے کی موت ماروں گا۔ جن کے ایمان کی سند عرش عظیم سے جاری ہو جائے گی، زمین پر اس سند کے بارے میں تم سوچ وچار، اس کی سند کی تحقیق نہ کرنا، یہ نقلی ہے، یہ اصلی ہے، جعلی ہے، یہ ایک نمبر ہے۔ کیوں؟ یہ سند کسی گورنمنٹ کے بورڈ آفس سے جاری نہیں ہوگی، یہ سند جو ہے عرش عظیم سے جاری کی جائے گی۔ یہ تو پہلی بات، صحابہ کے ایمان کا سب سے بڑا ثبوت و دلیل۔ صحابہ انتخاب کس کا ہے؟ بلند آواز سے دونوں مل کے بولیں گے پھر ایسے بات چلے گی۔ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کی کوئی چیز غلط ہو سکتی؟ جب اس نے اپنے نبی سے فرمایا کہ میرا نبی تیری امت مجھے گالیاں دیتی ہے، ان سے کو مجھے گالیاں نہ دے۔ حضور علیہ السلام پریشان، صحابہ نے پریشانی دیکھی، عرض کی یا رسول اللہ کیوں پریشان ہے؟ کہ جبرائیل کھڑا ہے تمہارے بارے میں کہہ رہا ہے لوگوں کے بھائی امت گالیاں دیتی ہے۔ مجھے تو بڑی شرمندگی ہوئی، پریشان ہوا۔ اللہ کے نبی، ایسا ہو سکتا ہے کہ تیرے چاہنے والے ہوں، تیری مجلس والے ہوں، جس نے تجھے اتنا پاک صاف کر کے ہمارے پہ بھیج کے احسان کیا، ہم اس کا احسان مند ہیں، اس کے احسان مند ہیں، نہ کہ ہم اس کی برائی کریں۔ فرمایا جب تم موسم کہتے ہو نا موسم خراب ہو گیا ہے، موسم بڑا خراب ہے، تو جبرائیل کہہ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی چیز بنائی خراب ہو سکتی ہے،
جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں خرابیاں تلاش کرے گا ایسا ہے وہ اللہ کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو ہم تو بارہا اپنی اس گفتگو میں عرض کرتے ہیں کبھی ایسا مت کہا کرو کہ موسم خراب ہے بڑا یار۔ بڑے بڑے دینداروں کی زبان سے بے ساختہ انجانے میں جملہ نکل جاتا ہے، اللہ ہماری اس کمی کو معاف فرمائے۔ بس یہ کہنے کا مقصد یہ تھا جب وہ اپنے بنائے ہوئے موسم کو خراب کہنے نہیں دیتا تو جس جماعت کا انتخاب آسمانوں پہ کیا اور ایک ایک کر کے نبی کی جھولی میں لا کے ڈالا، ان کو کیسے خراب ہونے دے گا میرے بھائی؟ پھر دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام پاکستان سمیت پوری دنیا کے اندر کوئی بھی اسلام قبول کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا کوئی آدمی اگر یہ کہہ دے کہ حضور علیہ السلام کا انتخاب غلط ہے، ہم محبت کی تو بات ہی نہیں کرتے، صحابیت کی بات ہی نہیں کرتے، آپ بتائیں اس کا ایمان باقی رہے گا؟ میرے لیے کرسی بنوائی گئی، خدا بھلا کرے بھائی حفیظ کا، آج سے 10-11 سال پہلے یہ ممبر بنا، پہلے لکڑی کا تھا، مجھے جسامت کو دیکھ کے یہ ممبر بنایا گیا، اب یہ مجھے پسند آیا، کوئی کہ جی یہ اچھا نہیں ہے، انشاءاللہ ایک اور بھی آ رہا ہے اللہ قریب، تو یہ بھی کسی اللہ کے مدنی ہدیہ کیا ہے، اس کے لیے بھی اللہ پاک اس کے لیے ثانیہ پیدا فرمائے۔ تو بھائی یہ میری چیز ہے، بنائی اس نے، کسی کے سامنے کھڑے ہو گئے یار تیری چیز اچھی نہیں، تو کیا برائی نکالنے والے کوئی اچھا کہے گا؟ ایک لکڑی کی چیز کے اندر مین میخیں نکالیں تو بھائی بنانے والا جو ہے مین میخیں نکالنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ رحمت دو عالم علیہ السلام نے جنہیں راتوں کو اٹھ کے مانگا ہو، جنہیں بیت اللہ کے سائے میں جا کے مانگا ہو، انگلی اٹھائے یہ اچھے نہیں ہیں، تو مجھے بتاؤ روزہ انور سے ٹھنڈی ہوا آئے گی یا اعلان جنگ کی آواز آئے گی؟ بھائی جماعت ہے جس کا انتخاب اللہ نے آسمانوں پہ کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ وحی کے ذریعے سے ڈالا کہ ان کو جھولی پھیلا کے میرے دربار میں آ کے مانگ تاکہ ان کو اوپر نیچے سے تحفظ مل جائے۔ دینے والا خدا ہے، جھولی میں لینے والا مصطفیٰ ہے۔ ایک چیز کو کہیں میرے عزیزوں بھیجا جاتا ہے ٹی سی ایس کے ذریعے یا جو بھی اس وقت کمپنیاں کام کر رہی ہیں، ڈاک کے ذریعے پارسل بنایا جاتا ہے، تو بھیجنے والا اس چیز کا خیال کرتا ہے کہ اس کے اندر اس طریقے سے پیکنگ اس کی جائے تاکہ اندر کی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کی پیکنگ کی، فرمایا اوپر میرا ہاتھ ہے نیچے تیرا ہاتھ ہے۔ میرا نبی ایسی پیکنگ صحابہ کے ایمان کی کر دوں گا، قیامت تو آ جائے گی اس پیکنگ کے اندر، اور پیکنگ کے اندر جو چیز میں نے حفاظت کے ساتھ رکھی ہے قیامت تو آ جائے گی۔ اللہ کے فضل سے خدا پاک کی قسم ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم دل و جان سے مانتے ہیں۔ فرمایا میرا حبیب پارسل والے تک پہنچ جائے گا، نہ پہنچانے والا خیانت کرے گا، نہ بھیجنے والا خیانت کرے گا، نہ جس کے پاس پہنچے گا وہ خیانت کرے گا۔ جو انتخاب خدا کا، دعائیں تیری ہوں گی، امت کی جھولی میں ایک ایک کر کے ڈالتا جاؤں گا اور کہہ دوں گا خبردار دل پر انگلی مت اٹھا، ایسے تسلیم کرنا جیسے مصطفیٰ نے کہا ہے، وگرنہ میرے دربار میں تمہیں بھٹکنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ صحابہ معیار انتخاب خدا ہیں، معیار ایمان ہیں، اس لیے ہر جمعے کے اندر یہ موضوع گفتگو بنا رکھا ہے کہ صحابہ کی اہمیت کا اندازہ، ان کی عزت کا اندازہ ہمارے دلوں کے اندر پیوست ہو جائے، ہمیں اندازہ لگ جائے یہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جس طرح کوئی ایک چنے کے دانے ہوں یا بھنے ہوئے چنے ہوں، اس کی مٹھی میں دے دیا، اس کی مٹھی میں دے دیا۔ اللہ نے ایک ایک کا انتخاب کیا، چن چن کے اللہ نے محبوب کی جھولی کے اندر ڈالا ہے۔ اور پھر الہ العالمین نے اعلان فرما دیا، فرمایا میرے محبوب دنیا والوں کا یہ شک بھی ختم کر دوں گا، دنیا والوں کا یہ گلہ بھی ختم کر دوں گا،
جو میں نے تیری جھولی میں ڈال کے دیکھا، اوپر نیچے سے آگے پیچھے سے ان کے ایمان کے مٹکے کو بجا کے دیکھ لو، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے، مال کا لالچ دے کر، عورت کا لالچ دے کر، سرداری کا لالچ دے کر، خاندان کا لالچ دے کے آزما کے دیکھ لو۔ دنیا کے اندر دستور ہے کسی ملازم کو آزمانا ہو، عزیزو کاؤنٹر کے اندر گلے میں پیسے گن کے رکھ دیں گے، بے خیال ہو جائیں گے، لیکن نظر گلے کے اوپر ہوگی، نہ ملازم کی حرکت کی طرف ہوگی، نقل و حرکت کی طرف ہوگی۔ اس وقت یہ کیا کر رہا ہے؟ کسی کو پیسے سے آزمایا جائے گا، کسی کو کھانے سے آزمایا جائے گا، کسی کو کسی امانت سے آزمایا جائے گا۔ فرماؤ میرے نبی کے صحابہ، تمہارے آزمانے کا اللہ نے انتخاب ہی نہیں کیا۔ تمہاری آزمائش کے لیے کپڑے کو نہیں لے کے آؤں گا، تمہاری آزمائش کے لیے اولاد کو نہیں لے کے آؤں گا، تمہاری آزمائش کے لیے بیوی بچوں کو نہیں لے کے آؤں گا، مدینے کی سونی عورت سونی لڑکی کو نہیں لے کے آؤں گا، تمہاری آزمائش کے لیے کھجوروں کے باغ نہیں لے کے آؤں گا۔ الہ العالمین پھر ان کی آزمائش کس چیز سے کرے گا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، او لوگوں میں کپڑے سے نہیں آزماؤں گا بلکہ میں نے ان کے دلوں سے آزماؤں گا۔ میں ان کے ایمان کو پرکھوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، میں امتحان لوں گا ان کے دلوں کا۔ الہ العالمین امتحان کیسا ہوگا؟ فرمایا اللہ اکبر، بچہ دنیا میں آنے والا ہوگا، میں کہوں گا چل میدان کے اندر، امتحان میں لوں گا۔ تبوک کے میدان میں پہلی فصل کے پکنے کا موسم ہوگا، صحابہ اکرام کی تنگ دستی دور کرنے کا ذریعہ ہوگا، اس وقت میں آزماؤں گا۔ چھوڑ دو اپنے ہرے بھرے باغوں کو، چھوڑ دو اپنی کھجوروں کو، تمہیں 4 دن بھی یہاں رکنے کی اجازت نہیں، کھجوروں کو توڑنے کی اجازت نہیں، چلو میدان کے اندر آ جاؤ۔ جیش العشرہ کا نام دے دوں گا، اللہ اکبر، تنگی والا غزوہ دے دوں گا، مصیبت پریشانی کے عالم میں پھر میں دیکھوں گا۔ اتنے حالات کے بعد پہلی فصل تیار ہو رہی ہے، جن کے گھر کے اندر آٹا کوئی نہیں امید لگائے بیٹھے ہیں، اس فصل پر اناج غلہ آئے گا، میں اعلان کروں گا چھوڑ دو، سارا کچھ چھوڑ دو، بلکہ جو تمہارے گھر میں ہے وہ بھی لے آؤ۔ آج اللہ جل شانہ تمہارے مال کو مانگ رہا ہے، پھر میں ان کے دلوں کا امتحان لوں گا۔ جب میں صدیق اکبر کو دیکھوں گا سارے گھر میں جھاڑو پھیر کے آ گیا، جب میں عمر کو دیکھوں گا اپنے گھر کا مال لے کے آ گیا، جب میں دیکھوں گا ابو عقیل انصاری کھجوروں کی 1 مٹھی لے کے آ گیا، پھر میں عرش والا اعلان کروں گا لہم مغفرۃ و اجر کریم۔ پھر میں عرش والا اعلان کروں گا اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون۔ یہ کون ہے؟ ابو عقیل انصاری، جس کی بیوی نے تانا دے دیا، کہنے لگی ہر کوئی اپنے گھر کا دروازہ کھول رہا ہے، کوئی اناج غلہ لے کے جا رہا ہے، کوئی جو کی ڈھیری لے کے جا رہا ہے، کوئی سامان لے کے جا رہا ہے، بتا اگر تو بھی کسی محنت کے قابل ہوتا، تو بھی کوئی دہاڑی کرتا، آج تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چندے میں جا کے جمع کراتا۔ اتنا نادم ہوئے، بیوی نے تانا مار دیا، گھر واپس نہیں آیا، ساری رات مدینے کے باہر پھرتا رہا۔ اللہ اکبر، ایک یہودی نے دیکھ لیا، کہنے لگا ابو عقیل انصاری کیا بات ہے؟ آج میری بیوی نے مجھے مینا مار دیا، آج میری بیوی نے مجھے تانا دے دیا۔ کالی کملی والے کا احسان ہے، ہمیں ایمان کے چشمے سے سیراب کر دیا، ہمارے دلوں سے کفر اتار دیا، ہم کسی قابل نہ تھے، ناکارہ تھے، کارآمد بنا دیا۔ آج انہوں نے اعلان کر دیا لاؤ اللہ کے راستے میں لے کے آؤ۔ بتاؤ میرے پاس روٹی کھانے کے لیے بھی آٹا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یہودی کہنے لگا ایسا کر میرے کنویں میں سے پانی نکال، میرے کھیتوں کو دینے لگ جا، اتنے ساتھ تجھے صبح کھجوریں دوں گا۔ ساری رات کام کرتا رہا، صبح جب جھولی میں کھجوریں ڈالی گئی، نہ بیوی کا خیال آیا نہ بچوں کا خیال آیا، سیدھا مسجد نبوی کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں، دائیں بائیں اللہ اکبر ڈھیر لگے پڑے ہیں، کپڑا لتا پڑا ہوا ہے، سونا چاندی پڑا ہوا ہے، غلے کے ڈھیر ہیں۔ یہ اپنی مٹھی بھر کھجوریں لے کے شرمندہ سا ہو کے مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے، فرمایا پیغمبر سارے مال لے کے آئے، ایک تیرا ابو عقیل انصاری جو کونے میں کھڑا ہے، اللہ تجھے فرما رہا ہے چل اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد نبوی
بکری کے اندر لے کر آ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، ابو عقیل انصاری کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں لائے، فرمائے مٹھی بھر کھجوروں کو سب اناج کے ڈھیروں پہ ڈال دو۔ جبرائیل کہہ رہے مدینے والوں جتنا تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب ملا اتنا ثواب اللہ پاک نے مٹھی بھر کھجور لانے والے ابو عقیل کو عطا فرما دیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، جن کے امتحان لے کے 100 نمبر اللہ دے، آپ میں اس کے میرے عزیزوں اس کے امتحان کے اندر اسے فیل کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو اپنی تاریخ کے شواہد لے آ، میں قرآن کی آیتیں لے کے آ جاتا ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم تیری تاریخیں ایک طرف ہو جائیں، قرآن کی آیت میں صحابہ اکرام کی اللہ تعریف کر رہا ہے، ایک قرآن کی آیت کا مقابلہ تیری ساری تاریخیں نہیں کر سکتی۔ تیری تاریخیں جن میں صحابہ کے گلے کیے گئے، صحابہ پر تبرہ کیا گیا، صحابہ پر انگلیاں اٹھائی گئی، ساری کی ساری جوتے کی نوک پر ہم تو مانیں گے جو عرش والا رحمان کہہ رہا ہے، روزے والا مصطفیٰ کہہ رہا ہے۔ جب آسمانوں پہ تھا کلام اللہ تھا، جب روئے زمین پر آیا تو زبان مصطفیٰ بن گیا ہے۔ فرمایا میرا حبیب جو تیری جھولی میں ڈالا ہے نا، ان کے ایمان کو چاروں طرف سے سیل پیک کروں گا تاکہ اتنا سا بھی سوراخ باقی نہ رہ جائے، گندی ہوا کو داخل ہونے کا موقع نہ مل جائے، پھر میں لا کے تیری جھولی میں ڈالوں گا۔ یا اللہ کچھ گھر والے ہوں گے کچھ باہر والے ہوں گے، چلو گھر والوں کو تو رحمت والی چادر مل جائے گی، باہر والوں کو سیفٹی کون دے گا؟ فرمایا میرا حبیبی اگر میں تیرے لیے انتخاب نبوت کر سکتا ہوں، ختم نبوت کا انتخاب کر سکتا ہوں، میرے حبیب جب میں نے اعلان کر دیا تیری تربیت میں خدا نے کی، تجھے بولنا، تجھے چلنا، تجھے پکڑنا میں نے سکھایا، میرے حبیبہ ماں کی گود میں تیری تمناؤں کو پورا کیا۔ اللہ اکبر، مجھے بتا تو صحیح، پگوڑے سے لے کر دنیا سے جانے تک، پگوڑے سے لے کر سیدہ عائشہ کی گود تک، کس لیے کبھی تجھے کسی چیز کے لیے کسی کے دروازے پہ جانا پڑا؟ میرے حبیبہ تو نے ایک مرتبہ آ کے عمر مانگا، اگلے دل کے شام ہونے سے پہلے میں نے تیرے عمر تیرے قدموں میں لا کے بٹھا دیا۔ میرے نبی تو نے اکرمہ مانگا، میں نے دے دیا، تو نے یاری مانگی، میں نے ابو بکر کا انتخاب کر دیا، تو نے عدل و انصاف کا پیکر مانگا، میں نے عمر تیرے قدموں میں بٹھا دیا، تو نے سخاوت کا منبع مانگا، میں نے عثمان تیرے قدموں میں بٹھا دیا، تو نے کہا جوہر دکھانے والا، بہادری دکھانے والا کوئی نظر آئے، میں نے تیرے چچا کا بیٹا علی ابن طالب اٹھا کر تیرے لا کے قدموں میں بٹھا دیا۔ میرے انتخاب تھے، میرے پہ انگلی اٹھائی۔ اللہ اکبر، میرا نبی مجھے بتا، میں نے ہر طرف سے آپ کو میں نے آپ کو ہر طرف سے تحفظ دیا ہے۔ اللہ سب سے پہلا تحفظ اس وقت دیا تھا جب 300 دائیاں تیرے دروازے سے آ کے چلی گئی تھی۔ جس طرح حلیمہ کے دل میں محبت ڈالی، ان 300 کی دائیوں میں بھی ڈال سکتا تھا۔ اگر تیرے لیے کوئی دائی کا انتخاب کر سکتا ہے تو عائشہ کا انتخاب کیوں نہ کروں گا؟ اگر تجھے گود میں لے کے لوریاں دینے والی کا انتخاب میں کر سکتا ہوں، اس عورت کا انتخاب بھی کروں گا جس نے قیامت تک کے لیے اپنا حجرہ تیرے پہ قربان کر دیا۔ اس نے حجرہ دیا، قیامت کی صبح تک میں نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ تم تاریخ ڈھونڈتے پھرتے ہو، تم سیاست کے چکر کہتے پھرتے ہو۔ نوجوان نسل سے گزارش کروں گا، دنیا کے پڑھے لکھے ہو، اللہ تمہیں دین کا بھی پڑھا لکھا بنا دے، پروردگار عالم تمہیں قرآن پاک کی تعلیم دے دے۔ میرے عزیزوں کبھی صحابہ کے ایمان کو تاریخ کے آئینوں میں نہ دیکھنا بلکہ قرآن کے ورقوں میں دیکھنا۔ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، قرآن کی سطروں میں عظمت صحابہ بیان کر دینا خدا کا کام ہے۔ میرے پیغمبر تیرے پانی پینے کی باری آئی، پانی کا انتخاب میں نے کیا۔ لباس کی باری آئی، پیغمبر انتخاب میں نے کیا۔ لباس تو نے پہنا، مہر میں نے لگائی، یا ایھا المزمل
میرے پیغمبر اللہ جل شانہ کہہ رہا ہے میرے پیغمبر ازواج کی باری آئی اعلان میں نے آسمانوں پہ کر دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم خبردار الپاک دامن کی طرف انگلی اٹھا کے نہ دیکھنا جب یہ تیرے نکاح میں آ کے بیٹھی میں نے قیامت تک کے لیے مومنوں کی ماں بنا دیا پیغمبر تیرے گھرانے کی بات آئی مدینے میں بڑے مکان پہلے تھے اللہ اکبر فلسطین میں بڑے نبی آئے مصر میں بڑے نبی آئے استنبول کے اندر بڑے نبی آئے اللہ اکبر میرے خلیجی ریاستوں میں بڑے نبی آئے میرے نبی جب تیری باری آئی جس جگہ تو آ کے کھڑا ہوا اس کا اعلان بھی میں نے قرآن میں کر دیا اللہ اکبر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میرے نبی مکہ تو پہلے موجود تھا بیت اللہ تو پہلے موجود تھا زمزم تو پہلے موجود تھا مقام ابراہیم تو پہلے موجود تھا صفا مروہ تو پہلے موجود تھا میرے حبیبہ جب یہ ساری چیزیں تھیں مشرکوں کا آنا جانا تھا مشرک بیت اللہ میں 360 کی عبادت کیا کرتے تھے جب تو نے آ کے پہلا قدم رکھا میں نے کہا کافر بھاگ جائے منافق بھاگ جائے مشرک بھاگ جائے یا اللہ کیا ہوگا فرمایا دھرتی پہ میرے نبی نے قدم نہیں رکھا تھا مکے کے در یتیم نے آمنہ کے لال نے سونے لجپال نے ختم نبوت کی پگڑی والے نے آج مکے کی دھرتی پہ قدم رکھ دیا میں نے قیامت تک کے کافروں کو اعلان کر دیا میرے نبی کا مکے کی دھرتی پہ قدم آ گیا اللہ اکبر تم سرداران کافر کیوں نہ ہو سرداران قریش کیوں نہ ہو جس دھرتی پر میرے محمد کا قدم آ گیا اس دھرتی پر قیامت کی صبح تک تمہیں قدم رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا میرا نبی تو مدینے میں آ کے قیام کیا یہ تو یثرب کی وادی تھی یہ تو بیماریوں کا گھر تھا لوگ یہاں کے مکان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے کوئی اس علاقے کے اندر تجارت کا سامان نہیں لے کے آتا تھا کوئی یہاں کے کاروبار نہیں کرتا تھا مہمان کسی کے گھر میں آتا شام سے پہلے واپس چلا جایا کرتا تھا یہ بیماریوں کے نام سے مشہور تھا میرا نبی میں نے تجھے مکے سے رخصت کیا مدینے پاک میں بھیجا تیرا قدم بعد میں لگا ابو بکر نے تجھے کندھے پہ اٹھا کے بعد میں غار میں پہنچایا میری عزت کی قسم ہے میں نے اپنی رحمتوں کا رخ یثرب کی طرف موڑ دیا میں نے کہا اللہ اکبر پہلے اس کی نسبت بیماریوں کے ساتھ تھی اب اس کی نسبت میرے محمد کے ساتھ ہو گئی ہے میرا محمد بھی اعلیٰ جہاں جا کے قیام کرے گا وہ جگہ بھی اعلیٰ میرے حبیبہ کسی علاقے کی کوئی چیز مشہور ہوگی کسی علاقے کی کوئی چیز مشہور ہوگی میں تیرے مدینے کی مٹی کو مشہور کر دوں گا اللہ اکبر دنیا کا گرد و غبار آئے گا لوگ کپڑے سے صاف کیا کریں گے مدینے کی مٹی کی باری آئے گی مجھے میری عزت کی قسم ہے اسے آنکھوں کے اندر سرما بنا کے لگایا کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ انتخاب تاریخ کا یہ تاریخی انتخاب ہے کہ قرآن کا انتخاب ہے کوئی امیر معاویہ کو موضوع گفتگو بناتا ہے کوئی ابو سفیان کو کوئی کہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے یہ ڈر کی وجہ سے پھٹے منہ تیرا شرم ہی نہیں آتی روزانہ کوئی نہ کوئی موضوع موبائل کے اوپر ہماری نسلیں ہماری اولاد متنفر ہوتی جا رہی ہے ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی ملا ہی نہیں کون گائیڈ کرے باپ قرآن سے دور ہے اماں قرآن سے دور ہے پڑوسی قرآن سے دور ہے جس کے گھر جا کے بیٹھک کے اندر بیٹھ کے موبائل کی گیم میں کھیلتا ہے وہ قرآن سے دور ہے اللہ اکبر رشتہ دار قرآن سے دور ہے کالج یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا تمہیں ایک سے خوشبو لگاتا نظر آئے گا اللہ کی عزت کی قسم ہے دنیا کے علم کا پہاڑ نظر آئے گا لیکن سینے کے اندر جھانک کے دیکھو قرآن کا فیض نظر نہیں آئے گا کہاں جائیں کہاں جا کے دھکے کھائیں قدم قدم پر بے حیائی ہے قدم قدم پر فحاشی ہے مائیں جب کام کاج کیا کرتی تھی باپ کسی کام میں مصروف ہوتا تھا بچے کو ٹی وی آن کر کے کہتا تھا لے کارٹون دیکھ لے آج کارٹون دکھاؤ تو صحیح خدا پاک کی قسم ہے کارٹون بنے ہوئے طلاقیں ہو رہی ہیں شادیاں ہو رہی ہیں پروسیس سسٹم بتایا جا رہا ہے کہاں اپنی اولاد کو لے کے جائے یا اللہ تیرے سے درخواست کرتے ہیں ہمارا کام تو غلطی کرنا ہے ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں یا اللہ تو اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سے نہ ہٹا
آپ حضرات سے عرض کروں گا اپنے بچوں کو قرآن والی تعلیم کی طرف لے کے آؤ. خدائے پاک کی قسم یہ نہ ہو ہمارے بچے دنیا کی روشن خیالی میں اتنی دور چلے جائیں کہ کل کو ماں باپ کہنا بھی گوارا نہ سمجھیں. اور یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. پیار محبت سب ختم. تو صحابہ انتخاب خدا کا ہے. فرمایا میرا نبی جو پانی مناسب سمجھوں گا تیرے لیے پیش کروں گا. میرا نبی میں روٹی جو مناسب سمجھوں گا تجھے دوں گا, ورنہ 5 دن کے تجھے فاقے کرواؤں گا. میرا نبی جب میں دیکھوں گا اس کے گھر کا کھانا بہتر ہے, اللہ اکبر, تو مسجد نبی میں بیٹھا ہوگا, عثمان اپنے گھر کا کھانا اٹھا کے تیری مجلس میں آ جائے گا. تیرے کھانے کا انتخاب بھی میں کروں گا, کھانا لانے والے کا انتخاب بھی میں کروں گا. میرا نبی تیری بیوی کا انتخاب بھی میں کروں گا. کبھی میرے عزیزو عثمان غنی تیرے دروازے پہ کھانا لے کے آئے گا, کبھی تیرا یار غار بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کے تیرے دروازے پہ آ جائے گا. یہ انتخاب سارے میرے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ, میں امتحان لوں گا. میرا دل چاہے گا کبھی میں مکے کی تپتی ریت پہ لٹواؤں گا, میرا دل چاہے گا کبھی میں ان کے درے مروا کے چمڑے ادھڑوا دوں گا, میرا دل چاہے گا میں آگ کے سلگتے انگاروں پہ انہیں لٹاؤں گا. جس طرح تم ٹکا بوٹی بھولتے ہو میرا بلال آگ پہ تڑپے گا, پھر میں فرشتوں کو دکھاؤں گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, تمہیں بھائی کے گلے پہ چھرا چلانے والا نظر آیا, عشق اسلام کے لیے میرے نبی کی محبت کی خاطر آگ کے انگاروں پہ لیٹنے والا بلال نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا میری مرضی, کبھی میں آگ کے انگاروں پہ لٹاؤں گا, میری مرضی ہے میں بے وطن کروں گا, میری مرضی میں بے لباس کر دوں گا, کبھی میں پتوں کی چھال پہنواؤں گا, کبھی میں ٹاٹ کے لباس پہناؤں گا. یا اللہ پھر کیا کرے گا کہ دنیا والے رضی اللہ عنہم کہنے کو تیار نہیں ہے, میں اس آگ کے انگارے پہ لیٹنے والے کو اس کی زندگی میں جنت کی سیر کرواؤں گا. میرا نبی جب معراج پہ آئے گا جنت کی سیر کرے گا, قدموں کی آہٹ سنے گا, جبرائیل علیہ السلام سے پوچھے گا یہ قدموں کی آہٹ میرے آگے کس کی چل رہی ہے؟ آئے گا بلال مکے میں چل رہا ہے, آواز قدموں کی اس کی جنت الفردوس میں آ رہی ہے. کر گلے بھونک ان پر کتے, تاریخ نے یوں کر دیا, تاریخ نے یوں کر دیا. صحابہ کہاں سے کربلا میں صحابہ نے منتیں نہیں کی, حضرت حسین کے پیر نہیں پکڑے, نہ تیرے بھائی کو چھوڑا اسے زہر دیا, نہ تیرے باپ کو چھوڑا اسے دھوکے سے بلا کے قتل کیا, تیرے نانے کو انہوں نے زہر دیا, تیرے نانے کو ایک عورت یہودیہ نے گوشت میں زہر, یہ مخالف ہے اسلام کے. یہ تیرے باپ کی محبت کی آڑ میں جو تجھے کہہ رہے ہیں آجا آجا خلافت ملے گی, دھوکہ دے رہے ہیں. ہم تجھے واسطہ دیتے ہیں خدا کا, نہ جا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ, دیکھو کتنے خط ہیں, دیکھو کتنے خط ہیں. مومن کے بارے میں دل میں برائی نہیں لانی چاہیے, اسلام ظاہر کا مکلف ہے. حضرت حسین جا, ہم تجھے اللہ کی حفاظت میں کرتے ہیں. جو صحابہ اکرام نے مدینے میں مکے میں جملے کہے تھے, کوفی لشکر کے سامنے کیا حضرت حسین نے کھڑے ہو کے نہیں کہا تھا بتاؤ تو ظالمو تم نے مجھے دھوکے سے کیوں بلایا؟ کاش میں اپنے یاروں کی مان لیتا. اٹھاؤ اٹھاؤ کربلا کے میدان کا خطبہ حضرت حسین کا. آپ نے فرمایا کاش میں عبداللہ عمر کی مان لیتا, کاش میں عبداللہ بن زبیر کی مان لیتا. وہ پیروں میں پگڑیاں رکھتے رہے, میں تو تمہارے ایمان کے بھروسے پر آیا. مجھے کیا پتا تھا جس نے باپ کا خون پیا بیٹے کا خون بھی پیئیں گے. میں تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے یزید سے ملاقات کرنے دو, یا مجھے سرحد و پار بھیج دو. خدا کا قرآن پڑھتا رہوں گا, زندگی کی سانسیں گزارتا رہوں گا. حسین مخالف ہیں, نہیں چھوڑیں گے. فرمایا کوفی لا یوفی, میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی. ہاں, میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی. میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی. ہاں, میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی. ہاں, میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی. فرمایا کوفی لا یوفی, میرے نبی نے کبھی کوفے کی طرف منہ کر کے دعا ہی نہیں کرائی.
کبھی میرے نبی نے اس طرح منہ کر کے جب بھی نبی دعا فرماتے ہند کی طرف سے آپ فرمایا کرتے مجھے ایمان کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ پروردگار عالم نے ہند کو کتنا بڑا اسلام کا مرکز بنایا۔ اور میرے عزیزو قرآن پاک عرب کے اندر اترا، استنبول کے اندر قرآن پاک لکھا گیا، مصر کے قاریوں نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، ہندوستان کے علماء کرام نے قرآن پاک کو سمجھ کے دکھایا ہے۔ آج یہی وجہ ہے پاکستان کے اندر اسلام کا سب سے بڑا مرکز رائی وینڈ ہے۔ عرب والے، کویت والے، دبئی والے، ریاض والے، خلیجی ریاستوں والے، ایشیائی ممالک والے، یورپی ممالک والے، خدائے پاک کی قسم ہے قرآن ہرا کے دامن میں آیا، سیکھنے کے لیے لوگ پاکستان آ رہے ہیں۔ تو صحابہ انتخاب کس کا ہے بھائی؟ بولو بولو، انتخاب کس کا ہے؟ صحابہ کے ایمان کا معیار کس نے بلند کیا؟ صحابہ کے ایمان کی قیمت کس نے لگائی؟ اللہ کا انتخاب غلط ہو سکتا؟ بیت رضوان کی باری آئی، ایک نبی کے یار کے اما، ایک نبی کے یار کی شہادت پر، ایک نبی کے یار کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ختم نبوت کا سردار، ختم نبوت کی پگڑی پہننے والا خود میدان کے اندر ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، کون کون میرے ساتھ میرے عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جائے گا؟ یہ قیمت بتلائی میرے نبی نے اپنے یاروں کے خون کی۔ آج مدینے کی کھجوریں کھا کے کہتا ہے میں آج کے رسول ہوں۔ مالک بن سنان، پوچھ لینا علماء کرام سے، مالک بن سنان نبی علیہ السلام نے غالباً حجامہ لگوایا، خون مبارک پیالے میں دیا، آپ نے فرمایا جا اس کو ایسی جگہ جا کے دفن کر دے جہاں کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ یہ آپ علیہ السلام سے دور ہو گئے، اوٹھ میں پردے میں جا کے پیالہ پی لیا، رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہاں دفن کر کے آیا؟ کہ ایسی جگہ دفن کر کے آیا، قیامت آ جائے گی کبھی اس خون کی بید بھی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعلک کا شربت، تو نے پی تو نہیں لیا؟ کہ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ فرمایا نہ پیتا تو اچھا تھا۔ ہاتھ پکڑ کے فرمایا مالک بن سنان نے میرے جسم سے نکلا خون پی لیا، اللہ کی عزت کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اس کا میرا خون اس کے اندر چلا گیا، جہنم کی آگ اس پر حرام ہو گئی ہے۔ خطبات دین پوری میں مولانا عبدالشکور دین پوری رحمت اللہ علیہ لکھ گئے جب حضور بیمار ہوئے تو آپ کو پیشاب پیالے میں کرایا جاتا تھا، ایک نے تو آپ کا پیشاب بھی پی لیا۔ ان کے گلے کرتے ہو؟ قرآن کے اترنے کے گواہ کون ہیں؟ بڑے ڈھیلے لوگ ہو بھائی، 12 سال تو مجھے شان صحابہ بیان کرتے ہو گئے، قرآن کا گواہ میں ہوں، قاری عتیق الرحمان ہے، مفتی شراز صاحب ہے، مجھے بتاؤ قرآن کے اترنے کا گواہ کون؟ 1400 سال پہلے قرآن آیا، قرآن کو اترتے کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے۔ کس نے اترتے دیکھا؟ وحی کی کیفیت کے آثار کس نے دیکھے؟ اللہ کے نبی پہ وحی کیسے آتی تھی؟ پسینہ ماتھے پہ کتنا آیا کرتا تھا؟ حضور علیہ السلام پہ بوجھ آیا کرتا تھا، چادر اوڑھ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، میں نے دیکھا یا آپ نے؟ ورنہ بتاؤ کس نے دیکھا ہے؟ آئے آئے پوری دنیا کو بتلانا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ فاطمہ کا رشتہ علی دروازے پر لے کے آیا، پیچھے کون کھڑا تھا؟ عبد الرحمن بن عوف، پیچھے کون کھڑا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ خدائے پاک کی قسم ہے آج صدیق اکبر کو کہتے ہو باغ کھا گیا، اگر صدیق باغ کھاتا تو علی کو دولہا بنا کے کبھی محمد کے دروازے پہ نہ کھڑا کرتا۔ آج کہتے ہو فاطمہ کا باغ صحابہ کھا گئے، ذرا سیدہ فاطمہ کو کہو اماں ذرا پردے میں چلی جا، اماں کو ذرا پردے میں بٹھاؤ، جاؤ ماں فاطمہ کے گھر، اماں سے پوچھو یہ مٹکے کس نے لے کے دیے، یہ بستر کس نے لے کے دیا، یہ گدا کس نے لے کے دیا، یہ چولہا کس نے لے کے دیا، یہ برتن کس نے لے کے دیے؟ خدائے پاک کی قسم ہے تو میں خاموش ہو جائیں گے، لیکن ماں فاطمہ اپنے پاک حجرے کے باہر کھڑی نہیں، اندر کھڑی ہو کے کہے گی تم بتاؤ پردہ کس نے لے کے
کے دیا, میں بتاؤں گی عثمان کے پیسوں میں لے کے دیا. تم بتاؤ چولہا کہاں سے آیا, عثمان نے لے کے دیا. تم بتاؤ بھانڈا کہاں سے آیا, عثمان نے لے کے دیا. کب؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی زرہ بیچنے کے لیے مدینے کے بازار میں آئے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ تھام لیا. علی کہاں آئے؟ کہ رسول اللہ کی بیٹی سے میرا رشتہ طے ہو گیا. کیا کرنے آئے ہو؟ زرہ بیچنے کے لیے آیا. آپ نے فرمایا اللہ زرہ مجھے دے, کتنے کی بیچے گا؟ حضرت علی نے کہہ دیا اتنے کی بیچوں گا. 450 درہم حق مہر تھا, باقی کا سامان لینا تھا. غالباً 600 درہم میں زرہ بیچی گئی. کہا تو نے دی, میں نے لے لی, پیسے میں نے دیے, تو نے لے لیے, اب کیا کروں گا؟ کہا یار میں عثمان تیرا کیا لگتا ہوں؟ کہا میرا بڑا جگری یار ہے, میرا بڑا پکا یار ہے. کہا یار کو شادی پہ نہیں بلائے گا؟ کہا بلاؤں گا. فرمایا دنیا کا یار ہو, 1400 سال کے بعد یار یاری پر قربان کر دے گا. میں یار تیرے دروازے پہ ایسے آ جاؤں گا, لے زیرہ میں تجھے تحفے میں دیتا ہوں. اللہ اکبر. شادی میں آؤں گا, جب تک زیرہ پہنے گا جہاد کرتا رہے گا, ثواب عثمان کے کھاتے میں آتا رہے گا. یہ مال میں تجھے دیتا ہوں. میرے عزیزو, رحمت دو عالم علیہ السلام کی بیٹی کا جہیز کس نے بنایا؟ عثمان غنی نے بنایا. صدیق دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا, آنکھوں میں ہنجو آ گئے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں یبکی, اے میرا ابو بکر کیوں رویا؟ یا رسول اللہ بیٹی کی شادی ہے, آپ نے مجھے نہیں بلایا, غار میں تو ساتھ لے کے جا رہا ہے. اللہ اکبر. مزار میں جانے کے وعدے کر لیے, بیٹی کی شادی پہ یار کو نہیں بلایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تجھے کہنے کی ضرورت ہے, اپنوں کو دعوت نہیں دی جاتی. یا رسول اللہ شادی کا انتظام کیا کیا ہے؟ ابو بکر انتظام تو نے کرنا ہے. کہ کملی والے, ابو بکر کا مال ہو, تیرا پاک گھرانہ ہو, تیرا پاک گھرانہ مال خرچ کرتا جائے گا, ابو بکر دروازے پہ مال کے ڈھیر لگاتا جائے گا. بھونکتا کتے. تاریخ میں یوں لکھا, تاریخ میں یوں لکھا. تو آ تو صحیح پاکستان. انشاءاللہ حکومت وقت سے مطالبہ ہے, جس طرح تم اپنی بڑاس نکالنے کے لیے وہاں کی گورنمنٹ ان کی انتظامیہ کو تم وہاں درخواست کر کے ملک کے دشمن بلا سکتے ہو, تو صحابہ کے دشمنوں کو نہیں بلا سکتے؟ ہمارے کلیجے تمہارے سے ٹھنڈے نہیں ہیں. تم نے آٹا مہنگا کیا, برداشت کیا. آواز آ رہی ہے آن دی ریکارڈ, اور لکھوا لو صحابہ کی غلامی پہ اپنا نام. تم نے پیٹرول مہنگا کیا, برداشت کیا. تم نے آٹا مہنگا کیا, تم نے 10 کی چیز ہزاروں میں کر دی, برداشت کیا. لیکن ہم چپ رہے. لیکن صحابہ رسول پر, ان پر کوئی بے تاب و تان لگائے, ادنا سا ایمان رکھنے والا, مسجد کے ممبر پر بیٹھنے والا ہو, مسجد کے مصلے پہ کھڑا ہو کے امامت کرائے, یا صفوں میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے. جب باری صحابہ کی عزت کی آئے گی, خدا پاک کی قسم ہے جان کا نذرانہ تو دے دیں گے, یاران رسول پہ کوئی انگلی اٹھائے ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے تو ایمان کا معیار صحابہ ہے. امام بخاری کب آئے؟ واقعہ کربلا سن 60-61 میں ہوا. حسین 5.5 سال کے تھے. حضور جب دنیا سے رحلت فرما گئے, نبی کی وفات ہوئی, نبی دنیا سے گئے, تو حضرت حسین کی عمر تو 5.5 سال تھی, اور جب کربلا کے میدان میں گئے حسین کی عمر 57 سال تھی. یا تو اعلان کر دو حسین بے نمازی, معاذ اللہ, ورنہ تسلیم کرنا پڑے گا. امامت ابو بکر کراتا تھا, پیچھے نماز حسین پڑھا کرتا تھا. ہم خلیفہ نہیں مانتے, ہم امام نہیں مانتے. حسین پیچھے نمازیں پڑھ کے گیا. 2.25 سال تک نبی کا مصلی کس کے پاس رہا؟ بولو. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. کس کے پاس رہا؟ اللہ اکبر. غشی ہے, طبیعت خراب ہے, طبیعت ناساز ہے, پسینے آ رہے ہیں. ادھر سیدہ فاطمہ بیٹھی ہے, ادھر اماں عائشہ بیٹھی ہے, حضرت عباس, حضرت عقیل دروازے پر, حضرت علی تیمارداری کے لیے پریشان. کیا ہو رہا ہے؟ بلال کونے میں, ابو ہریرہ پریشان ہے. صحابہ نے کھانا چھوڑ دیا. حضور علیہ السلام کا وصال ہوا, بیٹا باپ کے پاس کھیتوں میں آیا, ابا تجھے ہل چلانے کی پڑی, ادھر امت یتیم ہو گئی. انہوں نے کہا سمجھا نہیں. اللہ
کہ جن کو دیکھ کے دیکھا کرتے تھے روٹی بعد میں کھایا کرتے تھے، اب روٹی نظر آئے گی، مکے کا در یتیم نظر نہیں آئے گا۔ کہا ہوا کیا؟ کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں، مدینے کی طرف نہ دوڑا، اون کی نہ آئے کی، چیخ نہیں ماری، اپنی انگلیوں میں انگوٹھے دے کے رونے لگ گیا، یا اللہ یہ آنکھیں مانگی اسی لیے تھی تیرے نبی کا دیدار ہو، اللہ اولاد موجود ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا، بیوی موجود ہے میں نہیں دیکھنا چاہتا، جب مکے کا در یتیم ہی نظر نہیں آئے، اللہ ان آنکھوں کا فائدہ کوئی نہیں، یا اللہ میں تیرے سے درخواست کرتا ہوں، یا اللہ میری آنکھوں کا نور لے لے۔ اس نے زمین پر اعلان کیا، پروردگار عالم نے آنکھوں کا نور لے لیا، خدا پاک کی قسم صاحب بھی کھیتوں میں کھڑا کھڑا اندھا ہو گیا۔ شرم ہی نہیں آتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، حضور نے کہا قلم دوات لے کے آؤ، گھر کس کا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میرے عزیز و صحابی رضی اللہ عنہ ہے، رسول اللہ کا اعتماد والا صحابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہہ کے چلے گئے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتے، حضور بھی آزمانا چاہتے تھے، میرے بعد یہ لکھت پڑھت میں لگ جائیں گے یا اللہ کی کتاب کے سہارے لگ جائیں گے، کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی وفات شریفہ سے 2 مہینے پہلے فرما دیا تو او لوگو میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اپنی مبارک زندگی۔ میرے نبی نے 2 مہینے کے بعد پوچھا لاؤ کاغذ قلم لاؤ کچھ اور لکھ کے دے دوں، عمر نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہنے کملی والے جو جو تحفہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا دعا فرماؤ اللہ سنبھالنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نبی 5 دن اس کے بعد زندہ رہے، 5 دن زندہ رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، حضرت عمر تو کہہ کے گھر چلے گئے تھے، پاس تو عباس موجود تھے، پاس تو عقیل موجود تھے، پاس تو فضل موجود تھے، پاس علی موجود تھے، پاس حسنین کریمین موجود تھے، پاس میرا عزیز و سیدہ فاطمہ موجود تھی۔ اگر عمر نے کاغذ قلم کا انکار کر دیا تو ان خاندان نبوت کو پورے مدینے میں کاغذ ہی نہ ملا۔ عمر چلے گئے تھے، کہتے جی وہ تو چلا گیا، لاؤ کاغذ پہ کیا لکھنا ہے۔ خبردار عمر کی طرف انگلی مت اٹھاؤ، انگلی خود بخود اگر عمر پہ اٹھاؤ تو علی پہ اٹھ جائے گی۔ اتنے بڑا ظالم کہ ان کی محبت کے پردے میں تم اصحاب رسول کو گالی دو، ہم تمہاری چلاکی عیاری سمجھ چکے ہیں، بس بس اب تمہاری زبان کھولنے نہیں دیں گے۔ کشی کا عالم ہے، پانی بار بار منگوا رہے ہیں، ازواج مطہرات دروازے پر ہیں، پانی دے رہی ہیں، پیالے میں ہاتھ ڈال کر لگا رہے ہیں، پیالے کا پانی گرم ہو جاتا ہے۔ موت کی تکلیف، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم بالرفیق العالی، اللہ اکبر، دعائیں کی جا رہی ہیں۔ اس اسنا میں نماز کا وقت ہو گیا، بلال نے روتے روتے اذان دی، بار بار دروازے پہ پوچھا حضور اذان ہو گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز ہو گئی۔ اماں کہنے لگی تیرے دیوانے تیرے انتظار میں ہیں۔ نبوت نے آنکھیں کھولی، ماں عائشہ کو مخاطب کیا، اماں فاطمہ بھی تو موجود تھی، حضرت علی بھی موجود تھے، اہل بیت اطہار موجود تھے۔ نبوت کی زبان میں بیماری کے عالم میں نکلا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ ابو بکر تو تھے ہی نہیں، عمر تو تھے ہی نہیں وہاں۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کہاں ہے؟ عائشہ جا اپنے باپ کو کہے مصلی پہ کھڑا ہو اور نماز پڑھائے۔ بلال جی مائی، ابو ہریرہ انس، ابے کو کہنا رقیق القلب ہے، بڑا دل کا کمزور ہے، آپ مسجد میں نظر نہیں آ رہے، وہ تو مسجد کے دروازے پر بھی نہیں آ رہا، مصلی پر کیسے آئے گا؟ صحابہ کہنے لگے نماز کا وقت ہے، ابو بکر کو کہا ہے، ابو بکر موجود کوئی نہیں، چلو عمر کہ جی حضور کہہ رہے نماز پڑھا دو۔ اچھا بھائی چلو بھائی چلو، صفو صفوفکم رحمکم اللہ، صفے درست کرو اللہ رحم کرے۔ بلال نے اقامت پڑھی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، یہ آواز محراب رسول سے حجرہ رسول میں پہنچی۔ عمر نے کہا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لا 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 عمر لا عمر، ابو بکر ابو بکر لا عمر، عمر نہیں ابو بکر، عمر نہیں ابو بکر، عمر
عمر نہیں، ابو بکر نماز ہو چکی، عمر نے پڑھا دی، اتنے میں صدیق اکبر آئے، یار کہاں چلا گیا تھا؟ آپ کہنے لگے کملی والے تیری جدائی میں کہیں بیٹھا نہیں جا رہا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھ لی؟ کہ نہیں۔ فرمایا چل میرے مصلی پہ کھڑا ہو اور بلال کو کہے اقامت سنا، اور تو صحابہ کو اکٹھا کر کے نماز پڑھا۔ یا رسول اللہ مسجد میں سے چل کے آیا، نماز ہو گئی۔ فرمایا ابو بکر مجھے بھی پتہ ہے نماز ہو گئی، یہ جبرائیل پاس کھڑا ہے، کہہ رہے ابو بکر کو مصلی پر آئے، آ کر نماز پڑھائے، صحابہ کو کہے تیرے اقتداء میں نماز پڑھے، تیری نماز ہو جائے گی، صحابہ کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ ابو بکر میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے، محمد اعلان کر کے چلا جا، دستاویز لکھ کے مہر ختم نبوت کی لگا کے چلا جا، جس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہو، اللہ کہہ رہا ہے خبردار اس مصلی پر ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ سنیوں کی کتابوں میں کون سے سنی؟ ہم نہیں مانتے ایسے سنیوں کی کتابیں، شرم آنی چاہیے۔ تم صحابہ کی دشمنی کا سہرا ہمارے سر باندھ، لعنت ہے تمہاری زندگی کے اوپر، تیرے چمن تے لعنت، تجھے تو اللہ کی نعمتیں کھانے کا حق کوئی نہیں، تو خدا کے انتخاب پر انگلی اٹھاتا ہے۔ پھر بولو صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ چن چن کے جھولی میں کس نے ڈالا؟ ان کے ایمان کی صداقت کی گواہی عرشوں پہ کس نے دی؟ بات ہی ختم ہو گئی۔ تو تاریخ اٹھائے پھرتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ تاریخ دان بدبخت کا نام تو میں بتا جو سارے منظر کو دیکھ کر بتا رہا تھا یوں ہو گیا یوں ہو گیا۔ ایمانداری سے بتاؤ جمعہ پڑھنے میں آنے والے نمازیوں، تو جب شہادت حسین سنتے ہو تمہارا دل نہیں کرتا کاش ہم ہوتے؟ تو 1450 سال تاریخ لکھنے والا وہ ایسا بدبخت، اس کے وہ تاریخ ہی لکھتا رہا، حسین کٹتا رہا، علی اکبر کٹتا رہا، قاسم شہید ہوتے رہے، اور نہ محمد یہ تاریخ ہی لکھتا رہا کہ میں امت کو بتاؤں گا جا کے۔ اتنی فضولیات، یہ بک بک حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، اس بک بک کو بند کرو۔ ہمارے اکابرین قبروں میں چلے گئے، مشن قبروں میں نہیں لے کے گئے ہیں۔ خدا پاک کی قسم شرم آتی ہے کہ ملک پاکستان اسلام کی سب سے بڑی ریاست، پوری دنیا کا کفر اس پاکستان کو اسلام کا قلعہ اور مرکز مانتا ہے، اس برکت سے صحابہ کی توہین ان پر انگلی اٹھتی ہے جنہوں نے رسول اللہ پہ سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یار کوئی میری مدد کرے گا، میری خدمت کرے گا، برے وقت میں میرے کام آئے گا، میں کہوں گا یار میں تیرا احسان مند ہوں، اللہ اکبر، میں تجھے احسان مند کہوں گا، اور جس کو 1400 سال پہلے کملی والا کہہ کے چلا گیا میں تیرا احسان مند ہوں۔ خدا پاک کی قسم پوری مسجد بھری پڑی تھی، میرے نبی نے ابو بکر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا ابو بکر جس نے میرے ساتھ احسان کیا سب کے بدلے دے دیے، تیرا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ ابھی کل ہی بات ہو رہی تھی گاڑی کے اندر، کہنے لگے مولانا غار سور ہے، اس وقت کا 18-20 سال کا جوان، اس پر چڑھتے بخار آ جاتا ہے، بوڑھے ابو بکر کو کیا کہو گے جب نبوت کی دولت کو کندھے پہ اٹھا کے جا رہا تھا، 6000 فٹ کی بلندی پر لے کر گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، تھکا کوئی نہیں، اکا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام سے کہہ دیا ذرا آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں۔ اندر گیا، ساری غار کو اپنی پگڑی رومال سے صاف کیا۔ آج وہ ملعون کتا کہتا ہے جب ابو بکر کی پگڑی اتنی بڑی تھی کہ پہاڑ کے سوراخ ہی بند ہوتے گئے، اپنا کرتا اتار دیا، سارے سوراخوں کو بند کیا۔ پھر میرے عزیزو اندر جا کے حضور علیہ السلام آقا اب آئے، صدیق بستر کہاں ہے؟ آلتی پالتی مار کے بیٹھ گیا، کہنے لگا بستر یہ آ جائے، 1 منٹ لیٹے یا 3 منٹ لیتے، گود کس کی تھی؟ صدیق کی۔ لیٹنے والا کون تھا؟ اللہ کی امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو امانت میں نے ختم نبوت کا تاج پہنا کے میرا نبی دنیا کے اندر بھیجا۔ غار حرا میں حفاظت میں کروں گا اور غار ثور میں حفاظت تیرے سے کرواؤں گا۔
اور جنہوں نے مدینہ دیکھا ان کی آنکھوں کے کیا کہنے، اور جو میرے عزیزوں مدینہ تصویروں میں دیکھا ان کی آنکھوں میں کیا کہنے، جو 3 دن تک بغیر پلک جھپکے 3 دن تک مدینے والے کو دیکھتا رہا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا پیار، کتنا۔ پھر جب سانپ نے ڈسا، اللہ اکبر، یہاں سے آنسو نکلا کہ 14 پتہ نہیں کتنے ڈگ مارے، صدیق نے ایڑی نہیں ہلائی، بیٹھا رہا پتھر بن کر۔ جب آنسو نکلا حضور کے رخسار پہ گرم گر، یوں آنکھیں کھول کے دیکھا، بچہ روئے گا ماں پوچھے گی کیوں رویا، یار کو دیکھ کے یار کہے گا کیوں رویا، شاگرد کو دیکھ کے استاد کہے گا کیوں رویا، مرید کو دیکھ کے پیر کہے گا کیوں رویا۔ ابو بکر تیرے کیا کہنے، جب تیرا آنسو نکلا تو حضور نے فرمایا میرا ابو بکر کیوں رویا۔ ہم تو سمجھے ہی کوئی نہیں، ہم نے تو زندگی ایسے گزار دی، ہم تو ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو سمجھ نہ سکے۔ یا رسول اللہ پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، لگتا ہے کسی چیز نے ڈس لیا۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا ابو بکر کہاں ڈسا، یہاں۔ دیکھا سارا پاؤں 10 ڈگ سے کالا ہو چکا۔ ابو بکر یہاں لا، کتنے مقدروں والا ہوگا، کسی کے لیے لاہور کی دوائی، کسی کے لیے اسپتال کی دوائی، کسی کے لیے نشتر اسپتال، کسی کے لیے فاؤنڈیشن جانا پڑے گا، کسی کے لیے سرکاری اسپتال جانا پڑے گا۔ فرمایا ابو بکر تجھے کسی دوائی کی ضرورت نہیں، ایسا آج مرہم لگاؤں گا، اور جس جگہ مرہم لگ جائے گا لوگ 14ویں کے چاند کو دیکھتے رہیں گے، ابو بکر تیری ایڑی کو دیکھتے رہیں گے۔ 14ویں کا چاند اتنا جگمگ نہیں مگائے گا جہاں میرا پیر تھوک لگ چکا، ابو بکر جہاں تیرے پیر کا حصہ اتنا جگمگائے گا۔ اندازہ تو لگا حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لاب لیا ہوگا، پھر ابو بکر نے یوں کر کے حضور نے لگایا ہوگا۔ کسی کو دوائی دے، میرے زخم نکلا، قاری عتیق صاحب مرہم لگاتے ہیں، کہتے آرام آیا، اللہ کی قسم کلیجے کو سکون پہنچتا ہے، علاج بھی کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے آرام آیا۔ کملی والا اللہ اکبر صدیق کا علاج کر رہا ہے، لعاب لگاتا جا رہا ہے۔ فرمایا ابو بکر آرام آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ سیدنا صدیق بھی بے ساختہ بول اٹھا، یا رسول اللہ آج اتنا مجھے آرام آیا، اللہ اکبر، ایسا آرام زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ انتخاب کس کا؟ کوئی صحابہ پر بھونکے مسلمان ہو سکتا؟ منافق ہو سکتا؟ کافر 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 پرلے درجے کا کافر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کا فرمان کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مصطفیٰ کے فرمان کو سننے والے صحابہ کہہ رہے، جبرائیل کہہ رہے، عرش والا خدا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ائمہ کرام، امام شافعی کا فتویٰ، امام مالک کا فتویٰ، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا، جو صدیق پر بھونکے وہ مسلمان ہو سکتا نہیں۔ یہ کسی جماعت کا مسئلہ ہے، یہ ساری امت کا مسئلہ ہے، جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ صحابہ کی عزت کا تحفظ کرنا تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ختم نبوت کی پگڑی پر جان قربان کر دینا ہر سنی مسلمان کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی عزت کی حفاظت ہماری بقا، صحابہ کی عزت کی حفاظت ہماری بقا۔ ہم جئیں گے بھی اللہ اکبر، ہم جئیں گے بھی ان کا نام لے کے، مریں گے بھی ان کا نام لے کے۔ ہماری جان صحابہ، ہماری جان، ہمارا ایمان، ہماری شان، ہمارا کردار، اللہ ہماری گفتار، آواز لگاؤ صحابہ 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 صحابہ، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو دامن تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔